میں ایک خاص موقع پہ بول رہی ہوں. ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن جس نے مجھے یہ حق دیا کہ میں یہاں کھڑی رہوں، آپ کے سامنے بول سکوں، میرے پاس آواز ہو، میرے پاس وہ سمجھ ہو، مجھے کتابوں کا حق ملے، وہ کتابیں میں پڑھ سکوں، انہیں سمجھ سکوں اور آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں. تو اگر کسی کی بھی جے ہے تو وہ سمویدھان کی جے ہے. اور صرف میں نہیں بلکہ میرے ساتھ کنہیا، عمر خالد، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لائق آپ کے سامنے آج اس لیے بن پائے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے. ایک غلام ہندوستان اور ایک آزاد ہندوستان کے بیچ کا فرق صرف وہ ایک کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. ملک تب بھی چل رہا تھا، وکاس نام کی چڑیا تب بھی پیڑوں پہ بیٹھتی تھی، تب بھی ہمیں معلوم ہے کہ پہلا پوسٹل سسٹم بنایا گیا، جی ٹی روڈ بنایا گیا، بہت ساری طرح کی ترقیاں ہوئیں. صرف ایک چیز نہیں تھی ہمارے پاس، وہ چیز تھی آزادی اور حق. اور آزادی بنا حق کے کچھ بھی آزادی نہیں ہے. آج جو سب سے زیادہ خطرہ ہے ہمارا، وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے جو حق ہیں وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں. میں کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھ کر اپنی بات سے شروعات کرنا چاہتی ہوں. 2-4 باتیں آپ سے کہوں. کانسٹیٹیوشن کا پریمبل کہتا ہے وی the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. یہ 4 الفاظ ہمیں یاد رکھنے ضروری ہیں. سوشلسٹ، سیکولر، ڈیموکریٹک، ریپبلک، اور 4 اور الفاظ جسٹس، لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فرٹرنیٹی. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی روح ہے، نہ صرف کہ کانسٹیٹیوشن کی بلکہ ہمارے ملک کی روح ہے. جس طرح سے عمر خالد نے کہا کہ چاہے وہ اندرا گاندھی ہوں یا وہ نریندر مودی ہوں یا ان سے بڑے اور مضبوط پردھان منتری آ جائیں، ان سب سے اوپر وہ ایک کتاب رہے گی جو ہندوستان کی سب سے بڑی کتاب ہے. اکثر آپ کو بتایا جاتا ہوگا، پچھلے کچھ سالوں میں 5-6 سال پہلے اکثر بتایا جاتا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے. اس کے بعد اب 5-6 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے. ہو سکتا ہے وہ دور پھر واپس آ جائے کہ اسلام خطرے میں ہے یا کل کو پھر عیسائی خطرے میں ہے. ہمیشہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی گیتا بچانے کی ضرورت ہے، کبھی قرآن بچانے کی ضرورت ہے. دور بدلتے رہتے ہیں. فی الحال گیتا کا دور چل رہا ہے کہ گیتا بچائیے، ہندو خطرے میں ہیں انہیں بچائیے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کتاب کو بچانے کی ضرورت ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اگر وہ کتاب بچ گئی تو گیتا بھی بچے گی، قرآن بھی بچے گا، بائبل بھی بچے گی اور باقی تمام کتابیں بچیں گی. لیکن اگر یہ کتاب نہیں بچی تو آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں بچے گی، کیونکہ اس کتاب کو پریکٹس کرنے کا جو حق ہے، جو ریلیجیس فریڈم ہے، وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیتا ہے. تو آپ کے گھر میں یہ کتابیں ہوں گی، آپ انہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اپنا مذہب ماننے کی اجازت، اس کی آزادی، وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیتا ہے. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی لوگ ہیں، جو بھی الگ الگ پہچانوں سے آئے ہیں، میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے 5-6 سال میں جتنا زیادہ کن ذہنی جو کنزرویٹزم ہے وہ اس طرف بڑھا ہے، تو اس طرف بھی اسی طرح سے جواب دینے کی کوشش ہو رہی ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ پبلک سپیسز میں جو میری بہنیں ہیں، آڈینس میں یہاں شاید 5% بھی نہیں بیٹھی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم سٹیزن کی بات کر رہے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتا ہے کہ ایک مرد اور عورت برابر کے سٹیزن ہیں. جتنے آپ کے ووٹ کی قیمت ہے اتنے ووٹ کی قیمت ان کی بھی ہے. اسٹیج پر بھی میں یہاں اکیلی ہوں، آڈینس میں بھی یہاں 2-3% لوگ نظر آ رہے ہیں. تو میں خوش ہوں کہ میں یہاں اس موقع پر موجود ہوں، لیکن ساتھ میں یہ نا امیدی بھی ہے کہ مجھے خوشی ہوتی کہ شاید یہ پورا جو کمپلیکس ہے، یہ پورا جو کمپاؤنڈ ہے، اگر یہ آدھے سے زیادہ عورتوں سے بھر گیا ہوتا تو شاید مجھے خوشی ہوتی کہ یہ تالیاں جو ہیں مجھے عورتوں کی طرف سے بھی مل رہی ہوتی. کیونکہ جب ہم یہ یاد کرتے ہیں اور یہ بار بار ہم کسی گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل، انہیں ذمہ دار بنانے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارے رائٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیوٹیز بھی ہیں. اور یہ ڈیوٹیز ہماری گھر سے شروع ہوتی ہیں کہ گھر میں کیا ہم اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ برابری کا حق. تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ صرف سرکار کی ہیں. ظاہر سی بات ہے، ساری پالیسیز وہ بناتے ہیں، ہماری ساری شکایت جائز ہے. عمر نے جو بھی کچھ کہا اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے.
لیکن اس کے علاوہ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں ہمارے حقوق کے علاوہ، ان کو بھول جانا بھی سمجھداری نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ کس کے لیے سب سے زیادہ ہے؟ اس کانسٹیٹیوشن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے سب سے کمزور لوگوں کے لیے، یہ جس کو مہاتما گاندھی کہتے تھے جو آخری پائیدان پہ کھڑا ہوا آدمی ہے، دا لاسٹ مین، آخری پائیدان پر۔ ورنہ امیر لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں عراق ہو کر آئی، افغانستان ہو کر آئی، وہاں بھی اتنے سوچیے آپ کی جنگ سے پورے طریقے سے برباد ملک ہیں۔ آپ وہ تصویریں دیکھتے ہوں گے، بچے کی روتے بلکتے بچے پورے مٹی میں ایک طرح سے نہائے ہوئے، یہاں بلاسٹ ہو رہا ہے۔ وہاں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی بھی محل بنے ہوئے ہیں۔ تو یعنی آپ کتنا بھی برباد ہو جائیں، ملک ختم ہو جائے، جو ایک خاص طبقہ ہے وہ طبقہ امیروں کا ہمیشہ بنا رہے گا۔ اور ڈیموکریسی کا نام یہ ہے کہ جو نیشنل ریسورسز ہیں ان کو برابر ڈسٹریبیوشن کیا جائے۔ یعنی سب سے زیادہ جو اویئرنیس ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن کو، وہ سب سے نچلے طبقے، سب سے کمزور طبقے، جس میں سب سے زیادہ بڑا نام ہے ریلیجیس مائنورٹیز کا، اور ہندوستان کی اگر بات کریں تو اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کا، کہ سب سے پہلے انہیں بتایا جائے کہ آپ دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، آپ کے حق کیا ہیں یہ جان لیجئے۔ اور خاص کر ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا پہلے سے کہیں زیادہ ایک حصہ بن چکا ہے، ایک اٹوٹ انگ تھا اس سے بھی زیادہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے۔ ایودھیا کے بعد کے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو انصاف ملے یا نہ ملے، ملک میں امن رہے، اتنا کافی ہے۔ ظاہر ہے ہندوستان کے کسی بھی شہری کی طرح میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے ملک میں امن رہے۔ میں بھی کورٹ کے ججمنٹ کی عزت بھی کرتی ہوں، اسے ایکسیپٹ بھی کرتی ہوں، لیکن اس ججمنٹ پہ سوال اٹھانا، اس پہ تبصرہ کرنا، اس پہ فکر ظاہر کرنا، یا اس کو لے کر بحث کرنا، یا اس کو لے کر میری ناخوشی ظاہر کرنا بھی مجھے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے جو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ کسی بھی طریقے سے انڈین ڈیموکریسی کو چیلنج کرنا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کا ہی ایکسٹینشن ہے۔ اسی کو اور زیادہ وسیع کر دینا ہے، اس کا وستار کر دینا ہے کہ اگر مجھے میرے ملک میں پریشانی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تو میں کہہ سکوں، مجھے وہ آزادی ہو، میں اپنی رائے ظاہر کر سکوں۔ یہ میرے ملک کا کانسٹیٹیوشن مجھے بتاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جب بھی این آر سی کو لے کر بحث ہو رہی ہے، سب سے بڑی جو غیر کانسٹیٹیوشنل چیز جو کانسٹیٹیوشن کے نام پہ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں وہ قانونی طریقے سے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہٹلر کا جرمنی ہو یا ہمارے وقت کا ہندوستان۔ جتنی غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں وہ قانونی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اب آپ کشمیر کا ایگزامپل لے لیجئے، جیسے میں نے بتایا کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے، اس طرح سے انٹیگریٹ ہوا ہے کہ وہاں لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکتے، یہاں ہم سب کچھ یہاں پر اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ ان تک ہم نہیں پہنچا سکتے۔ میں جو پروگرامز بناتی ہوں اتفاق سے ایک ایسے میڈیم پر ہوں، میں انٹرنیٹ ہے، میں کشمیریوں کے بارے میں بات کرتی ہوں، مجھے پوری دنیا سن سکتی ہے سوائے کشمیریوں کے۔ تو آرٹیکل 370 ہٹتا یا نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، آپ اس سے متفق ہو سکتے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا قتل کر کے کانسٹیٹیوشن میں ہی تبدیلی لانا، یہ بھی صرف 2019 کے ہندوستان میں ہوا ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اس کی سیریسنس کو سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ آج کشمیر کے ساتھ ہوا ہے، کل کو یہ کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آج کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے، کل کو میرے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، ابھی یہ نارتھ ایسٹرن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، ابھی یہ دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، ابھی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، آپ کا نمبر کب آ جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے یہ جاگنا بہت ضروری ہے کہ خاص کر یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ جو بل ہے، اس کی پرزور مخالفت ہونی چاہیے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہندوستان کی جو شہریت ہے، جو سٹیزن شپ ہے، اس کی بنیاد ہی مذہب بنا دی جائے۔ اس سے زیادہ ان کانسٹیٹیوشنل کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولر ہے،
کتنا بھی آپ کو یہ کہے کہ کوئی یہ ہندو راشٹر بن چکا ہے، اس کی شرطیں مان چکے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس طرح سے جینے لگے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کی رائے پتہ چلتی ہے. کچھ ہندوستان میں ایسے مسلمان بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی سٹیزن شپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے کہ شاید اب یہی نیا جینے کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے تب تک آپ کے پاس وہ رائٹس پورے طریقے سے سرکشت ہیں، پورے طریقے سے سیکیور ہیں. صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو آواز ہے وہ آواز صرف آپ کو اپنے لیے ہی نہیں اٹھانی ہے، ہندوستان کے ہر اس کمزور سٹیزن کے لیے، ہر اس کمزور شہری کے لیے اٹھانی ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے، میں بہت سارے منچوں سے اس بات کی سفارش کرتی ہوں، اور آج ایک بار پھر میں اس بات کو کہوں گی کہ کانسٹیٹیوشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ لاگو کرنے کی ذمہ داری ضرور گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک سٹیزن کے طور پر، سوسائٹی پر ایک پریشر گروپ تیار کرنا ہے. اور خالی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، خالی عیسائی یہ کام نہیں کر سکتا. ہمیں الائنس بنانے ہوں گے. اور یہ الائنسز کیسے بنانے ہیں کہ جب بھی دوسرے جو کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر مشکل آئے تو ایسے ہی لوگ باہر آئیں، جیسے مسلمانوں پہ جب اٹیک ہوتے ہیں تب وہ باہر آتے ہیں. کیونکہ آپ اتنا بھی یاد رکھیے کہ اس ملک کی لڑائی جو لڑ رہا ہے، سیکولرزم کی جو لڑائی لڑ رہا ہے، وہ لبرل اور سیکولر ہندو لڑ رہا ہے. کتنا بھی آپ کو کوئی یقین دلانے کی کوشش کرے کہ ایک طبقہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے، یہ ملک ہندو راشٹر بن چکا ہے، کانسٹیٹیوشن کا کوئی مطلب نہیں ہے، میں دن رات اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں. جہاں میں کام کرتی ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں جیتی ہوں، آپ سے زیادہ وہ آپ کے حقوق، آپ کا ایگزسٹنس، آپ کی اس ملک میں جو کنٹریبیوشن، اس کے علاوہ جو آپ کی حصے داری ہے، اس کے لیے محسوس کرتے ہیں. یہ ہم نے 1992 کے بعد بھی دیکھا، ہم نے 2002 کے بعد بھی دیکھا، اور ایک اور نئی تاریخ آئی 2014، ہم نے 2014 کے بعد بھی دیکھا کہ یہ اس ملک کا لبرل ہندو ہے جو پہلی قطار میں سامنا کر رہا ہے. تو اس لیے جب جب بات آئے سکھوں پر، جب جب بات آئے عیسائیوں پر، جب جب بات آئے مزدوروں پر، کسانوں پر، کشمیر پر، نارتھ ایسٹ پر، جتنے بھی کمزور طبقے ہیں، دلتوں پر، آدیواسیوں پر، جتنے بھی اس ملک کے کمزور طبقے ہیں، ان کے لیے ایسے ہی محسوس کریے جیسے آپ اپنے لیے محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لڑائی آپ کی نہیں ہے، یہ ہندوستان کی لڑائی ہے. تو آخری بات میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ شروعات ہمیں یہ کرنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی کلاسز، اس طرح کی میٹنگز، آپ مجھے جب بلائیں گے میں آ جاؤں گی. جو بھی کچھ میں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جانتی ہوں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ میں بانٹوں، اور ہم یہ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں ہمارے حق کیا ہیں. لیکن اس کی سب سے پہلے شروعات ہم اپنے گھر سے کریں. پھر سے آپ سے بہت زیادہ میں سر جھکا کر گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ خاص کر ہماری عورتوں کو لے کر ایک طرح کا ریگریشن، ایک طرح کا پچھڑا پن، ایک طرح کی کن ذہنی جنم لے رہی ہے. جو 2014 سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ ہم آگے بڑھ رہے تھے، ہم پیچھے جا رہے ہیں. If they are asking us to be pushed to the wall، جسے کہتے ہیں انگریزی میں push to the wall، ہم شاید وہی کر رہے ہیں کہ ہم بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں واپس چلی جائیں. یہ عورتیں، ہم جانتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو لے کر کتنی پالیٹکس ہو رہی ہے اس دوران، لیکن شاید ہم اس پالیٹکس کا شکار بن رہے ہیں. ایسا میں دیکھ رہی ہوں. میں نے بھی پچھلے کچھ سالوں سے یہ پالیٹکس دیکھی ہے، سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنا ایجنڈا بنائیے. جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس پالیٹکس کا ایک پولیٹیکل رسپانس ہونا چاہیے، ایک سوشل رسپانس ہونا چاہیے. آپ باقی کمیونٹی آپس میں بھی مل کر بیٹھیے، باقی کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھیے، ایک پلان بنائیے، ایک کامن منیمم پروگرام بنائیے. جیسے کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں، ابھی مہاراشٹر میں شیو سینا، کانگریس پارٹی اور NCP، کس نے سوچا تھا یہ تینوں مل کر کسی دن گورنمنٹ بنائیں گے؟ جب یہ تینوں ساتھ آ سکتی ہیں، گورنمنٹ بنا سکتی ہیں، ان کا ایک کامن منیمم پروگرام ہو سکتا ہے، تو ہندوستان کے جو غریب ہیں، جو کمزور طبقے ہیں، جو دلت ہیں، مسلمان ہیں، آدیواسی ہیں، کسان ہیں، وہ کیوں ساتھ نہیں آ سکتے؟ ایک کولیشن نہیں بنا سکتے؟ ایک کامن منیمم پروگرام نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ ناممکن لگتا ہے آپ کو؟ بنا سکتے ہیں واقعی؟ ہاتھ کھڑے. تو چلیے اس خوشی کے موقع پہ اسی وعدے کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں. جب آپ بلائیں گے میں آ جاؤں گی. اور بہت بہت آپ کو مبارکباد کہ آپ یہاں پر اس محفل، یہ آپ نے محفل سجائی ہے، شاید اس سے خوبصورت محفل اور اتنے اچھے چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے. بہت بہت شکریہ. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।